السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نون لیگ پاکستانی سیاست سے آفیشلی مائنس ہو چکی ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ حافظ میاں صاحب، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ نواز شریف کے ساتھ اس وقت پاکستانی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، مقتدر حلقوں کی جانب سے کیا پیغامات، کیا سگنلز دیے گئے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ پھر بات کریں گے کہ میاں صاحب غائب کہاں پہ ہیں، مریم نواز کہاں پر ہیں۔ پھر بات کریں گے کہ ہماری پوری 19 سیٹیں بنتی ہیں، یہ دعویٰ کس کی جانب سے کیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، میاں صاحب جو پاکستان کے 3 بار سابق وزیر اعظم ہیں، نون لیگ کے اس وقت صدر ہیں، نواز شریف کو ہی اب جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا ہے پاکستانی سیاست سے۔ میاں صاحب جو عمران خان کو پاکستانی سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو عمران خان کو ارریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مائنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر خان کا پتہ کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، میاں صاحب اب خود اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پاکستانی سیاست سے مائنس کر دیے گئے ہیں۔ جس کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی تھی، جو انہیں پاکستان لائے تھے، جنہوں نے ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کروایا اور انہیں پاکستانی سیاست میں دوبارہ اہل کیا، ان کے مقدمات ختم کروائے، اب وہی اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر انہیں مائنس کر چکی ہے۔ نواز شریف آج جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا نام لینے کی جرت نہیں کرتے، نہ انہیں اجازت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت میاں صاحب اور ان کی جماعت کو فکس کر رہی ہے، ان کا نام کیسے لیں گے؟ میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ دھوکہ ہو رہا ہے دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، پیپلز پارٹی، نون لیگ، دونوں کے ساتھ۔ دھوکہ کیسے ہو رہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے خلاف پاناما سکینڈل آیا، اور نون لیگ کا موقف تھا کہ یہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے لایا گیا۔ جنرل راحیل شریف کا یہ دور تھا، وہ ریٹائر نہیں ہوئے تھے، نومبر 18 2016 کی یہ بات ہے، مارچ کے آخر میں یہ میرا مطلب یہ سکینڈل منظر عام پر آیا تھا۔ تو یہ جو ہے تقریباً 9 مہینے پہلے، یعنی راحیل شریف کے بھی رہتے تھے ریٹائرمنٹ میں، جب یہ آیا تھا، تو نون لیگ کا اس وقت موقف تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ لائی، کیونکہ الزام یہ تھا کہ راحیل شریف ایکسٹینشن مانگ رہے تھے جو نہیں دی گئی، اور میاں صاحب کو اس کے بعد سیکیورٹی رسک بنا دیا گیا، سکینڈل شروع ہوا، سپریم کورٹ متحرک ہوئی، جے آئی ٹی بنی، وغیرہ وغیرہ۔ نون لیگ کہتی تھی کہ ہمیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد پر سیاست سے نااہل کیا گیا، اور میاں صاحب بھی اس وقت کہتے تھے کہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو تمہیں کیا۔ بہرحال معاملات کچھ اور تھے، کمزور فیصلہ دیا گیا، جس کا مقصد شاید یہی تھا کہ مستقبل میں جا کر اگر معاملات کو درست کرنا پڑے تو سہولت رہے۔ بہرحال نواز شریف، جن پر مزے کی بات یہ ہے کہ پاناما سکینڈل لیک ہوا تو شریف خاندان اور نون لیگ والوں کے اقامے بھی سامنے آئے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اقامے جو اس وقت لیک ہوئے، وہ لیک کس نے کروائے تھے؟ نون لیگ والے اگر اس ایک نقطے کو سمجھ جائیں کہ اس وقت ان کے پاناما سکینڈل کے دوران اقامے کون نکال لایا تھا اور انہوں نے ڈیل کس کے ساتھ کی تھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیسے ہوا۔ آپ خود سرچ کر لیں، جب پاناما سکینڈل آیا تھا تو اس وقت نواز شریف کے جو اقامے اور نون لیگ کے اقامے ہیں وہ کون نکال کے لایا تھا؟ بہرحال بتایا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس تھے وہ نکال کر لائے تھے، تو آپ سرچ کر لیں کہ اس وقت وہ کون تھے۔ بہرحال نواز شریف اور ان کی جماعت کو مائنس کرنے کا پروسیس آفیشلی شروع کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دونوں سیاسی جماعتیں پہلے پی ٹی آئی کے خلاف، خان کے خلاف استعمال ہوں گی، اور جب اسٹیبلشمنٹ سمجھے گی کہ ہم نے خان اور پی ٹی آئی کو کمزور کر لیا ہے، وہ اب ہمارے خلاف احتجاج کی خاص پوزیشن میں نہیں ہے، ہمیں وقتی طور پر پی ٹی آئی سے خطرہ نہیں ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ ان دونوں سیاسی جماعتوں کو لات مار کر نظام سے باہر کر دے گی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ بڑی خبر محمد مالک نے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا کی بات کہیں اور بھی سنی گئی۔ میاں صاحب کو پیغام دیا گیا کہ آپ کی کراؤڈ پولنگ نہیں رہی، آپ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں رہے، آپ سائیڈ پر ہو جائیں، آپ پاور کوریڈور سے سائیڈ پر ہو جائیں۔ نواز شریف 3 بار کے سابق وزیر اعظم، موجودہ نون لیگ کے صدر اور بیٹی وزیر اعلیٰ، جبکہ بھائی وزیر اعظم، انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستانی سیاست میں فٹ نہیں ہیں، آپ کراؤڈ پولر نہیں رہے، آپ کی بات لوگ سننا نہیں چاہتے، عوام کو آپ اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے، اور طاقت کے فیصلے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں سے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ یہی ڈیل اسٹیبلشمنٹ پچھلے 3 سال سے
خان کو مسلسل آفر کر رہی ہے. پہلے 3 سال کی آفر کی گئی، وہ نہیں مانے، پھر 2 سال کی، پھر 1 سال کی، وہ نہیں مانے. اب 6 مہینے کے لیے یعنی ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک عمران خان اور پی ٹی آئی خاموش رہیں تو پھر ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. اور خان صاحب کو کیا کہا جاتا تھا کہ آپ چپ چاپ بنی گالا یا زمان پارک بیٹھ جائیں، پارٹی معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، پارٹی کو اپنی مرضی کی سیاست کرنے دیں، حکومت کے خلاف کوئی تحریک نہ چلائیں، بیان بازی نہ کریں، حکومت گرانے کے لیے کوئی سیاسی تحریک یا کوئی قدم نہ اٹھائیں جس سے اس نظام کو خطرہ ہو. یہ ڈیل خان کو آفر کی گئی اور ایگزیکٹ یہی ڈیل اس وقت نون لیگ کو ڈیل نہیں بلکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ سائڈ پر ہو جائیں. اب پارٹی کے معاملات تو آپ شاید دیکھ لیں لیکن حکومتی فیصلوں میں آپ کی ان پٹ کسی قسم کی شامل نہیں ہوگی. محمد مالک کیا کہتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، میں آپ کو سنواتا ہوں جس سے مزید واضح ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اصل میں کر کیا رہی ہے. یہ ذرا سنیے گا. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز جو گلگت بلتستان سے تعلق ہے وہ تھا میاں نواز شریف کے بارے میں. میاں صاحب گئے بڑے عرصے بعد اپنی پولیٹیکل آئسولیشن سے نکلے اور پھر جناب وہ گلگت بلتستان میں بڑا ہائی پروفائل انہوں نے جلسے کیے، سب کچھ کیے، بڑی تقریریں بھی کی کہ مجھے کیوں نکالا والی بات ریپیٹ کی، بلکہ انہوں نے گلا بھی کیا گلگت بلتستان کے عوام سے کہ مجھے بڑا گلا ہے کہ جب مجھے نکالا گیا تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں. وہ گلگت کے عوام نے تو بات سنی یا سنی ہو لیکن بہت جگہ اور بھی ان کی بات سنی گئی. اور جب یہ الیکشن سے پہلے بھی کچھ چیزیں طے تھیں کہ کس طرح ہونا چاہیے اور ایک ہسٹری ہے جی پی کی، کشمیر کی، جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جیتتی ہے. یہ ایک نئی تاریخ نہیں رقم ہوئی کہ جو پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ جیتے. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور یہ تاریخ شاید دوبارہ رقم ہو کشمیر کے اندر بھی. تو تاریخ آپ کو پتا ہے یہ کیا کہتے ہیں، ہسٹری از ریٹن بائی دی وکٹرز. جو جیتنے والے ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، وہی تاریخ لکھتے ہیں، ہارنے والوں کی تاریخ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. خیر نہیں، میں نواز شریف صاحب جب وہاں گئے اور بڑی ہائی پروفائل انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ اسٹیک لگایا تو وہاں پہ بھی ایک میسیجنگ ہوئی کہ میاں صاحب اب بات تھوڑی سی آگے چلی گئی. بقول جو چند صاحب کا فیوریٹ جملہ ہوتا ہے گل بت گئی کہ اب آپ کی وہ کراؤڈ پولنگ نہیں رہی، اب آپ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں رہے، تو آپ بیٹھیں اپنی پارٹی کو دیکھیں جو بھی ہے، بٹ اب یہ پاور ارینا سے باہر ہو جائے. تو کیا یہ میسج دیا گیا کہ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس ہے. یہ کافی چیزیں ہیں. جی آپ نے سنا کہ میاں صاحب کو کیا کہا گیا ہے کہ وہ جو مجھے کیوں نکالا، وہ جنہوں نے نکالا تھا انہوں نے سن لیا ہے اور اب میاں صاحب کی یہ والی باتیں ہمیں قابل قبول نہیں ہیں، تو آپ سائیڈ پہ ہو جائیں. اپنی پارٹی کے معاملات آپ نے دیکھنے ہیں، بے شک دیکھیں، لیکن آئندہ پاور کوریڈورز میں آپ نہیں ہوں گے، پاور ایرینا میں آپ کا لینا دینا نہیں ہوگا، آپ کی موجودگی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یعنی حکومت کے حوالے سے جو فیصلے ہوں گے وہ پنڈی میں ہوں گے، جاتی عمرہ یا ماڈل ٹاؤن میں نہیں ہوں گے. اب ایک اور بڑی خبر محمد مالک نے دی اور ہم آپ کو بتاتے تھے کہ جو انفارمیشن ہماری ہے وہ کیا تھی کہ گلگت بلتستان پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا جبکہ آزاد کشمیر نون لیگ کے حوالے کیا جائے گا. آج محمد مالک نے ایک نئی ڈیفرنٹ سٹوری سنا دی ہے، یعنی جو نواز شریف نے تقریر کی، گلے شکوے کیے، جس سے پنڈی کا موڈ تبدیل ہوا اور انہوں نے کہا کہ اب جی بی تو ہم پیپلز پارٹی کو دے ہی رہے ہیں، اب آزاد کشمیر بھی آپ کو نہیں ملے گا، ہم آزاد کشمیر بھی پیپلز پارٹی کو ہی دیں گے. فارمولہ ہی تبدیل ہے، یعنی جو ہے وہ اب جو ہے ایکویشن سے ہی نون لیگ کا ویریبل نکال دیا گیا ہے. یعنی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نون لیگ کو سسٹم سے آفیشلی مائنس کیا جا رہا ہے. اور سہیل وڑیچ نے جو کالم لکھا تھا سیاست کے خاتمے پر، میں آپ کو کہتا تھا کہ وہ صرف آخری جو پیراگراف کالم کا عنوان تھا سیاست کا خاتمہ، اس کا آخری پیراگراف پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہا ہے کہ پاکستانی سیاست میں عمران خان اور پی ٹی آئی کا کوئی سکوپ یا سپیس نہیں ہے اور دونوں جماعتوں نے اس پر آمادگی ظاہر کی. لیکن سہیل وڑیچ آگے لکھتے ہیں کہ اگر سیاست سے اپوزیشن اور سالن سے نمک نکل جائے تو دونوں بے ذائقہ ہو جاتے ہیں اور یہ جو برڈن ہے نون لیگ پر آئے گا کہ اگر سیاست سے اپوزیشن کا خاتمہ ہوتا ہے تو آپ کا جی بی سے بھی خاتمہ کر دیا گیا، آپ نے آزاد کشمیر سے بھی خاتمہ کر دیا، تو اپوزیشن کس کی ہوئی؟ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو آپ کے حلق میں پھنس چکی ہے. تو سوال یہ ہے کہ میاں صاحب کے حصے میں کیا ہوا؟ آیا وہ تو مائنس ہو گئے، مریم مائنس ہو گئی اور وہ پہلے ہی پچھلے 2 ہفتوں سے منظر عام سے غائب ہیں. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کدھر ہیں، گلا خراب ہے، آپریشن ہوا ہے، کم از کم کوئی تصویر، کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی چیز تو اپلوڈ کر دیں. تو مکمل 2 ہفتے سے وہ غائب ہیں. دوسری جانب نواز شریف اچانک جنیوا چلے گئے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح کی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلسل جو ہے وہ غائب ہوتے جا رہے ہیں اور یہی کچھ نواز شریف اور ان کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. میاں صاحب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جب آزاد گلگت بلتستان گئے
اور انہوں نے جا کر تقریر کی، اور بڑی خرابی کی صورتحال ہمیں اس وقت جو ہے وہ بنتی نون لیگ کے حوالے سے دکھائی دے رہی ہے۔ محمد مالک کے ذریعے طاقتوروں نے اپنا پیغام بھجوایا ہے، اور محمد مالک نے نون لیگ کے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور ندیم افضل چند کے سامنے یہ کہا ہے، کہتے ہیں کہ میری خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں اب وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی آپ کا ہوگا۔ آپ کو جی بی اور آزاد کشمیر دے دیے گئے ہیں، بدلے میں بجٹ میں آپ سے چیزیں لینی ہیں۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو زیادہ کیک آفر کر دیا ہے کہ جائیں آپ جی بی لے لیں اور آزاد کشمیر بھی لے لیں، بجٹ میں اور 28ویں ترمیم میں ہمیں کچھ چیزیں دے دیں۔ تو یہ ہوتی ہے سودے بازی کہ آپ کیسے ریوڑیوں کی طرح جی بی اور آزاد کشمیر کو بانٹ رہے ہیں، وہاں کے لوگ ان کی زندگیوں کے مستقبل کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ، کراچی اور دنیا کے باقی شہروں میں کون سے ایسے کیے ہیں، گٹر کے ڈھکن تک یہ نہیں لگا پائے، تو انہوں نے کیا ٹھینگا ترقی کرنی ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر بھی۔ تو اب محمد مالک کہتے ہیں کہ بجٹ دیر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک نیا بل لایا جا رہا ہے، جسے اس کا ایک حصہ ہے کہ فائنینشیل فریم ورک بنے جس میں پیپلز پارٹی اور باقی سب قبول کریں۔ یعنی جو دفاع کا حصہ ہوتا ہے نا، صوبے اپنا دفاع کا حصہ کیوں نہیں دیتے، یہ ان کا ایک سوال ہے کہ پہلے حکومت کا خیال تھا کہ اس بل کو بعد میں لایا جائے، لیکن محمد مالک کہتے ہیں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بل پہلے منظور کروانا ضروری ہے، اور اس میں سارے صوبوں کو جو ہے وہ دفاع کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ یعنی اب ڈیفنس بجٹ جو ہے اس میں موجودہ این ایف سی فارمولا برقرار رہتا بھی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک نیا فارمولا جو ہے وہ نکال لیا ہے۔ آپ کہتے تھے نا کہ صوبوں کا شیئر کام نہیں ہونا چاہیے، ہم نہیں ہونے دیتے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ دفاع کے بجٹ جو ہے وہ تمام صوبے جو ہیں وہ پورا اٹھائیں۔ تو اس طریقے سے ایک ڈیل کے ذریعے پیپلز پارٹی کو اوپر، جبکہ نون لیگ کو اس میں سے بال میں سے مکھن میں سے بال کی طرح نکالا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔